نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. القابض والباسط، تنگی کرنے والا اور وسعت دینے والا، یہ دونوں نام ساتھ ساتھ آتے ہیں، الگ نہیں. قبض ہوتا ہے سکیڑنا اور بسط ہوتا پھیلانا. ومن اسمائه الحسنى عز وجل القابض والباسط، اور اس کے یعنی اللہ سبحانہ وتعالی کے عز وجل کے خوبصورت ناموں میں سے القابض اور الباسط ہیں. قال اللہ تعالی، اللہ تعالی کا فرمان ہے، واللہ یقبض ویبسط والیہ ترجعون، اور اللہ ہی تنگ کرتا ہے اور پھیلاتا ہے اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے. یعنی سارا اختیار اس کا ہے، وسعت بھی وہی دیتا ہے، تنگی بھی وہی دیتا ہے. مال میں، جان میں، اولاد میں، کسی بھی چیز میں زیادہ ملنا کسی چیز کا یا کم ہونا اس کا، یہ اللہ سبحانہ وتعالی ہی کی طرف سے ہوتا ہے. واللہ یقبض ویبسط والیہ ترجعون. وعن انس رضی اللہ عنہ قال غلا السعر على عهد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقالوا یا رسول اللہ لو سعرت، فقال ان اللہ هو المسعر القابض الباسط الرازق وانی لارجو ان القى اللہ وليس احد منکم یطالبنی بمظلمۃ فی دم ولا مال. ان انس، حضرت انس سے روایت ہے، قالا کہتے ہیں، غلا مہنگی ہو گئی، غالی مہنگی کو کہتے ہیں نا. سعر نرخ کا بڑھنا، قیمتوں کا بڑھنا، مہنگی ہو گئی قیمتیں، یعنی قیمتیں بڑھ گئیں. علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں. فقالو، تو انہوں نے کہا، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، لو سعرتا، اگر آپ نرخ مقرر کر دیں، یعنی پھر قیمتیں کنٹرول میں آ جائیں گی. فقال، تو فرمایا، ان اللہ هو المسعر، بے شک اللہ عز وجل ہی نرخ مقرر کرنے والا ہے، وہی قیمتیں مقرر کرنے والا ہے، یعنی یہ تنگی اور وسعت اسی کی طرف سے آتی ہے. القابض الباسط، تنگی کرنے والا، وسعت دینے والا، الرازق، رزق دینے والا. وانی لارجو، اور بے شک میں امید رکھتا ہوں، ان القى اللہ، کہ میں ملاقات کروں گا اللہ سے. ولیس احد منکم، اور نہیں کوئی ایک بھی تم میں سے، یطالبنی، جو مطالبہ رکھتا ہو مجھ سے، بمظلمۃ، کسی ظلم کا، فی دم ولا مال، خون میں اور مال میں. یعنی مجھے یقین ہے کہ میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے اس حال میں ملوں گا کہ تم میں سے کوئی بھی مجھ پر کسی خون یا مال کے معاملے میں کوئی مطالبہ نہ رکھتا ہوگا، یعنی مجھے کسی کا دینا نہیں ہوگا، یعنی میں نے کسی پر بھی اس معاملے میں ظلم نہیں کیا. تو بنیادی طور پر آپ دیکھیے کہ ہم کہتے ہیں آج کل مہنگائی بہت ہو گئی ہے، یا حالات بڑے تنگ ہو رہے ہیں، لوگوں کے لیے بڑی مشکل ہو رہی ہے. تو اس کا بھی اصل کنٹرول اللہ کے پاس ہے. اللہ چاہے تو رزق میں اتنی وسعت دے دے، چیزیں اتنی پیدا کر دے، حالات اتنے سب کے اچھے کر دے کہ کسی کے لیے کوئی تنگی باقی نہ رہے. اور مہنگائی کیوں ہوتی ہے، اس کی کیا وجہ ہوتی ہے؟ ناشکراپن، اللہ کی نافرمانی. جب ہم نعمتوں کی قدر نہیں کرتے، نعمتوں کو ضائع کرتے ہیں، تو یہ اصول قاعدہ بھی ہے نا ایک عمومی طور پر بھی، کہ اللہ تعالیٰ نے اعلان کر رکھا ہے، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم نے شکر ادا کیا تو میں تمہیں ضرور زیادہ دوں گا، یعنی نعمتیں زیادہ عطا کروں گا، وسعت دوں گا. وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اور اگر تم نے ناشکری کی، ان عذابی لشدید، تو میرا عذاب بھی بہت سخت ہے. اللہ تبارک و تعالی هو القابض الباسط الذي يوسع على من يشاء ويقدر على من يشاء يقبض ويبسط على حسب ما يراه ويعلمه من المصلحة لعباده يبسطه بجوده ويقبضه بعدله وهو الحكيم العليم. اللہ تبارک و تعالی، اللہ تبارک و تعالی هو القابض الباسط، وہی تنگی دینے والا ہے، وسعت دینے والا ہے.
الذی یوسع، وہ جو وسعت دیتا ہے، علی من یشاء، جس پر چاہتا ہے اس پر وسعت کر دیتا ہے، ویقتر، اور تنگی دیتا ہے، علی من یشاء، جس پر وہ چاہتا ہے، یقبض ویبسط، تنگی دیتا ہے اور وسعت دیتا ہے، علی حسب ما یراہ، اس کے مطابق جو وہ دیکھتا ہے اس کو، یعنی اپنے فیصلے پر، یعنی کسی کے حال کے مطابق نہیں، اس کا اپنا دیکھنا ہے سب چیزوں کو اس کے مطابق، یعنی اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے، یرا، اللہ دیکھتا ہے اس کو، یعنی لوگوں کے حالات کو، وَيَعْلَمُهُ، اور جانتا ہے اس کو، من المصلحة لعباده، اپنے بندوں کی مصلحت سے متعلق یا مصلحت کے بارے میں، یبسطہ بجودہ، وسعت دیتا ہے، پھیلا دیتا ہے اپنے سخاوت کی وجہ سے، وَيَقْبِضُهُ بِعَدْلِهِ، اور تنگ کر دیتا ہے اس کو اپنے عدل کی وجہ سے، پھیلا دیتا ہے اس کو، یعنی جس بھی چیز کو اللہ تعالیٰ پھیلاتا ہے، جس میں بھی وسعت دیتا ہے تو یہ اس کی سخاوت ہوتی ہے، اور اگر تنگی دیتا ہے تو یہ اس کا عدل ہوتا ہے، وَهُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ، اور وہ حکمت والا ہے، علم والا ہے۔ یعنی ہم دیکھتے ہیں کہ بعض لوگوں کے حالات اتنے تنگ ہوتے ہیں، ہینڈ ٹو ماؤتھ ہوتے ہیں، اور بعض لوگوں کے پاس اتنا ہوتا ہے کہ وہ سنبھالے نہیں سنبھلتا، تو اس میں کیا حکمت ہے یہ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔ کسی کو دے کر آزما رہا ہے اور کسی سے لے کر آزما رہا ہے، کسی کو تنگی میں مبتلا کر کے آزمائش میں مبتلا کرتا ہے اور کسی کو وسعت دے کر، جیسے سورۃ الفجر میں آتا ہے نا، فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَبْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ۔ جی، یعنی جیسے وہ دیکھتا ہے حالات کو اس کے مطابق، اللہ تعالیٰ جیسے دیکھتا ہے کہ کہاں مجھے کیا کرنا چاہیے اس کے مطابق وہ تنگی اور وسعت دیتا ہے، اس کا عدل ہوتا ہے۔ یعنی اگر کسی کو زیادہ ملتا ہے تو وہ بندے کا اس میں کوئی کمال نہیں ہے، وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی کی طرف سے اسی کی رحمت ہے، یعنی اپنے دیکھنے کے مطابق، یعنی جیسے وہ مناسب سمجھتا ہے، یہ مراد ہے اصل میں۔ وَهُوَ سُبْحَانَهُ الْقَابِضُ الَّذِي يَطْوِي بِرَّهُ وَمَعْرُوفَهُ عَمَّن يُرِيدُ الْبَاسِطُ الَّذِي يَنشُرُ فَضْلَهُ عَلَى مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ يَرْزُقُ وَيُوَسِّعُ وَيَجُودُ وَيَتَفَضَّلُ يَفْعَلُ ذَلِكَ بِعِبَادِهِ بِحَسْبِ عِلْمِهِ وَحِكْمَتِهِ وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ وَلَكِن يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ۔ وَهُوَ سُبْحَانَهُ الْقَابِضُ، اور وہ اللہ سبحانہ وتعالی تنگی دینے والا ہے، الذی، وہ جو، یطوی، لپیٹ دیتا ہے، برہ، اپنے فضل کو، ومعروفہ، اور اپنی نیکی کو، عمن یرید، جس سے وہ چاہتا ہے، یعنی جس سے چاہتا ہے نعمت واپس لے لیتا ہے، اس کو لپیٹ لیتا ہے۔ الباسط، پھیلانے والا ہے، وسعت دینے والا ہے، الذی ینشر، وہ جو پھیلاتا ہے، فضلہ، اپنا فضل، علی من یشاء من عبادہ، اپنے بندوں میں سے جس پر وہ چاہتا ہے، یعنی جس پر چاہتا ہے اپنے فضل کو عام کر دیتا ہے۔ یرزق ویوسع، رزق دیتا ہے اور وسیع دیتا ہے، ویجود ویتفضل، اور سخاوت کرتا ہے اور فضل فرماتا ہے۔ یفعل ذلک بعبادہ، وہ کرتا ہے یہ سب اپنے بندوں کے ساتھ، بحسب علمہ، اپنے علم کے مطابق، وحکمتہ، اور اپنی حکمت کے مطابق۔ وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ، یہاں وجہ بتا دی گئی کہ کیوں نہیں اللہ تعالیٰ ہر ایک کو زیادہ دے دیتا، اگر اللہ پھیلا دیتا رزق کو اپنے بندوں کے لیے، یعنی جتنا وہ مانگتے ہیں اتنا دیتا چلا جاتا، لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ، البتہ وہ بغاوت کر دیتے زمین میں، سرکشی کرتے زمین میں، وَلَٰكِن يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ، لیکن وہ اتارتا ہے ساتھ ایک اندازے کے، ما یشاء، جو وہ چاہتا ہے، انہ بعبادہ خبیر بصیر، بے شک وہ اپنے بندوں پر باخبر ہے، دیکھنے والا ہے۔ وَلَوْ بَسَطَ بَصِيرٌ، تو بنیادی طور پر کسی کے پاس مال کا، علم کا، جسمانی قوت کا زیادہ ہونا یا کم ہونا، یہ سب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے فیصلے پر مبنی ہے۔ کسی کو نعمت اگر ملی ہے تو اسے رب ہی کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور اگر کسی سے چلی گئی ہے تو اسے بھی رب ہی کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ ہر حال میں رب سے راضی رہنا چاہیے، ناراض نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ
کبھی اس کا فضل ہوتا ہے اور کبھی اس کا عدل ہوتا ہے. ٹھیک ہے, ظلم نہیں کرتا وہ اپنے بندوں پر. کچھ کہنا چاہیں گے؟ ساتھ سے یہ بات سمجھ میں آ رہی تھی, جیسے نیا بجٹ بھی بنے گا اس سال کا گورنمنٹ کا, اور لوگوں کو وہی ہوتا ہے نا کہ بہت زیادہ کم جن کی تنخواہ ہے, اور جیسے لوور مڈل کلاس جو ہیں یا لوور کلاس جو ہیں, ان کو یہ ہوتا ہے کہ بالکل جیسے آپ نے بتایا ہینڈ ٹو ماؤتھ ہوتا ہے, اور ان کو یہ ہوتا ہے کہ بجٹ میں سیلریز بڑھائیں تاکہ ہم بھی یعنی گزارا کر سکیں. بہت مشکل ہوتا ہے گزارا کرنا. پھر اسی طرح یہ کہ جن کے پاس بہت زیادہ ہوتا ہے وہ اتنا فضول خرچی بھی کر رہے ہوتے ہیں, رسک ضائع ہو رہا ہے, چیزیں ضائع ہو رہی ہیں. یعنی دونوں کا امتحان ہے بیسکلی. ان کا یہ امتحان ہے کہ وہ جو ہے کم میں کس طرح سے انہوں نے کرنا ہے حلال کے اندر ہی رہتے ہوئے, اور جن کے پاس زیادہ ان کا یہ امتحان ہے کہ ان کے پاس جو ایکسٹرا ہے وہ دوسروں کو دے رہے ہیں یا فضول خرچی کر رہے ہیں, اس کا استعمال کس طرح سے کر رہے ہیں. اور ایک اور جو چیز استاذ وہ یہی تھی کہ ان اینی کیس دو چیزیں جیسے بتائیں آپ نے کہ شکر اور اللہ کی جو اوبیڈینس ہے وہ بہت ضروری ہے ہر لیول پہ. وہ اگر ہوگی تو پھر کسی سے اپیلیں کرنا, کسی کے آگے رونا, وہ چیز ختم ہو جائے گی. پھر اللہ کی طرف ہی انسان مڑے گا. جن کا اللہ تعالیٰ سے گہرا تعلق ہوتا ہے, ایمان اچھا جن کا ہوتا ہے, ان کو آپ دیکھیں تھوڑے میں بھی بڑا اچھا وہ مہمان نوازی بھی کر لیتے ہیں, وہ لیتے دیتے بھی ہیں, خوش ہوتے ہیں جب ان کو کوئی گھر بھی آتا ہے, اور ان کے زبان پہ کبھی نہیں ہوتا خوش نہیں ہے. اور جو میرے زندگی میں ایکسپیرینس کے جن کے پاس زیادہ ہمیشہ کہتے ہیں آج کل بڑی تنگی ہوئی ہے, آج کل حالات اچھے نہیں ہیں, بزنس ڈاؤن ہے, یہ جو بھی واٹ ایور دے دو. بیسیکلی تو بات ہے کہ قناعت یا دل کی جو ہنا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے تعلق سے انسان کا ڈیولپ ہے. جب میں یونیورسٹی میں ہوتی تھی, اب بھی ایسے ہی ہوتا ہوگا, تو میڈیا کے سبجیکٹس تھے میرے, تو مطلب اتنی اریٹیشن ہوتی تھی کہ 3-4 گھنٹے صرف اس چیز کے اوپر ڈسکشن ہو رہی ہے کہ انفلیشن بہت ہو گئی ہے, کیوں ہو گئی ہے, کیا ہو گئی ہے. مطلب دل گھبرانے لگ جاتا ہے انسان کا, اور کوئی یہ نہیں دیکھتا. مطلب اپنے آپ کو بہت انٹلیکچوئل کنسیڈر کرتے ہیں نا وہ لوگ جو اس چیز پہ ڈسکس کر رہے ہیں کہ کیوں مسئلے ہو رہے ہیں ملک میں, یہ ہے. لیکن یہ نہیں دیکھتے کہ اللہ تعالیٰ مطلب کتنی کلیئر بات ہے کہ اللہ تعالیٰ تنگی دینے والے, اللہ تعالیٰ وسعت دینے والے. مطلب اتنی سی بات سمجھ آ جائے تو کتنی ایکسٹرا ڈسکشنز جو ہیں وہ کٹ ڈاؤن ہو جائیں, مطلب باتیں کرنا کم ہو جائیں. بالکل فالتو کی باتیں ختم ہو جائیں. اور ہم سارے اسباب کو دیکھ لیتے ہیں لیکن اصل سبب ہماری نظروں سے اوجھل رہتا ہے, اور وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی صفات کا چونکہ علم نہیں ہوتا اور اس کے فیصلوں کا علم نہیں ہوتا, لہذا ہر چیز اپنے ہی ہاتھ میں سمجھتے ہیں. والقابض والباسط من الاسماء الكريمة المتقابلة لا يفرد احدهما عن قرينه ولا يثنى على الله بواحد منها الا مقرونا بمقابله لان تمام القدرة والكمال المطلق لله عز وجل لا يحصل الا بمجموعها ومثلها المقدم والمؤخر والمعطي والمانع ونحوهما. والقابض والباسط من الاسماء الکریمۃ المتقابلۃ, اور قابض اور باسط اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ان معزز ناموں میں سے جو ایک دوسرے کے اپوزٹ ہیں, ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہیں. لا یفرد, نہیں الگ ہوتا, احدہما عن قرینہ, ان میں سے ایک اپنے ساتھی سے, یعنی ایک دوسرے سے الگ نہیں ہوتا. ولا یثنی علی اللہ, اور نہیں ثنا بیان کی جاتی اللہ کی, بواحد منہا, ان میں سے ایک کے ساتھ, الا مقرونا بمقابلہ, مگر ملا کر اس کے اپوزٹ کو. لأن تمام القدرت والکمال المطلق, کیونکہ ساری قدرت اور مطلق ایبسولوٹ کمال, پرفیکشن, للہ عز وجل, اللہ عز وجل کے لیے ہے. لا يحصل الا بمجموعها, نہیں حاصل ہوتی مگر ان کے مجموعے سے, اس کو جمع کر کے. یعنی القابض کا معنی سمجھ نہیں آئے گا جب تک الباسط کو نہ سمجھے. ومثلها, اور ان کی مانند المقدم والمؤخر بھی ہیں, یعنی جیسے یہ متقابل نام ہے ایسے ہی المقدم اور المؤخر بھی ہیں. والموتی والمانع, الموتی اور المانع بھی ہیں. ونحوہما, اور اسی کی قسم میں سے, اسی کی مثال سے. واللہ عز وجل هو القابض الباسط الذي بيده كل شيء فينبغي لمن امتن الله عليه ببسطة في المال او العلم او الجسم او الجاه ان يتفضل على عباد الله تعالى كما تفضل الله عليه واحسن فان هذا من شكر النعم. والله عز وجل, اور اللہ عز وجل, هو القابض الباسط, وہی تنگی والا اور وسعت والا ہے, الذي بيده كل شيء, وہ جس کے ہاتھ میں ہے ہر چیز, ہر چیز کا مالک وہی ہے. فینبغی,
تو چاہیے کہ لمن اس کے لیے جو امتن اللہ علیہ اس پر اللہ نے احسان کیا ببسطۃ فی المال والعلم مال اور علم کی وسعت کے ساتھ، او الجسم والجاہ یا جسم یا جاہ کی وسعت کے ساتھ، یعنی جس بندے کو اللہ نے مال میں، علم میں، جسم میں، جاہ میں وسعت دی ہو، زیادتی دی ہو، تو وہ کیا کرے؟ اس کے لیے چاہیے ان یتفضل علی عباد اللہ تعالی، وہ اللہ تعالی کے بندوں پر فضل کرے، یعنی ان کا خیال رکھے، یعنی جس کو اللہ نے زیادہ دیا ہو وہ ان کے ساتھ مہربانی کا سلوک کرے جن کے پاس زیادہ نہیں ہے. کما تفضل اللہ علیہ واحسن، جیسے فضل فرمایا اللہ نے اس پر اور احسان کیا. فإن هذا من شکر النعم، پس بے شک یہ نعمتوں کے شکر ادا کرنے میں سے ہے. پہلے بھی میں نے بات کی تھی نا، ایک ہوتا ہے حمد اور ایک ہوتا ہے شکر. جب ہم کہتے ہیں الحمدللہ، سب تعریف اللہ کے لیے، ٹھیک، اور پھر ہم یہ معنی بھی کرتے ہیں کہ سب شکر اللہ کے لیے، حمد کے معنی میں شکر کا بھی. تو حمد اور شکر میں فرق کیا ہے؟ حمد جو ہوتی ہے وہ زبانی ہوتی ہے، تسبیح کرنا، تعریف کرنا اللہ کی بڑائی بیان کرنا. لیکن شکر جو ہوتا ہے وہ عملی ہوتا ہے، پریکٹیکل، کچھ کر کے دکھانا. تو یہاں پر شکر یعنی یہ نہیں کہا کہ پھر اللہ کی تعریف کرے، بلکہ کیا کہا کہ جب یہ سب کچھ ملے تو پھر اللہ کا شکر ادا کرے دوسرے بندوں پر احسان کر کے. وَمَن ضَيَّقَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي شَيْءٍ مِّن ذَلِكَ فَلْيَلْجَأْ إِلَى اللَّهِ الْقَابِضِ الْبَاسِطِ الَّذِي يَمْلِكُ كُلَّ شَيْءٍ وَيَمْلِكُ مَا يَتَمَنَّى وَيُرِيدُ وَأَن يَعْلَمَ أَنَّ ذَلِكَ بِعَدْلِهِ سُبْحَانَهُ وَهُوَ لَا يَظْلِمُ أَحَدًا. وَمَن ضَيَّقَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي شَيْءٍ، اور وہ جو تنگی کرتا ہے اللہ اس پر کسی چیز میں، من ذالک، اس میں سے، کس میں سے؟ مال، علم، جسم اور جاہ. تو وہ کیا کرے؟ فَلْيَلْجَأْ إِلَى اللَّهِ، چاہیے کہ وہ پناہ لے طرف اللہ کے، القابض الباسط، جو قابض و باسط ہے، الذي يملك كل شيء، وہ جو ہر چیز کا مالک ہے، وَيَمْلِكُ مَا يَتَمَنَّى وَيُرِيدُ، اور وہ مالک ہے اس کا جو وہ تمنا کرتا ہے اور وہ چاہتا ہے. یعنی انسان جو تمنا کرتا ہے اور جو چاہتا ہے اس کا مالک بھی اللہ ہی ہے. وَأَن يَعْلَمَ أَنَّ ذَلِكَ بِعَدْلِهِ سُبْحَانَهُ، اور یہ کہ وہ جان لے کہ یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے عدل کے ساتھ ہے. وَهُوَ لَا يَظْلِمُ أَحَدًا، اور وہ کسی پر بھی ظلم نہیں کرتا. تو بنیادی طور پر یہ ہے کہ جس کے پاس زیادہ ہو وہ دوسروں کو فیض پہنچائے، جس کے پاس نہ ہو وہ اللہ کی طرف رجوع کرے، کیونکہ ہر چیز کا مالک وہی ہے. بندوں سے حسد نہ کرے، بندوں کا پیچھا نہ کرے. استاذہ یہ میں نے کوشچن کرنا تھا کہ جب اللہ تعالیٰ مال میں تنگی کرتے ہیں تو لوگ اس کو آزمائش سمجھتے ہیں، اور دوسرے لوگ بھی آگے کہتے ہیں کہ اللہ نے بہت بڑی آزمائش میں ڈالا ہے یا اس طرح سے، لیکن جب مال زیادہ ہوتا ہے اس کو آزمائش نہیں سمجھتے. تو یہ اس طرح سے کیوں ہوتا ہے؟ انسان ایسا کیوں کرتا ہے؟ یہ ہماری ناسمجھی ہے نا کہ ہم صرف تنگی کو آزمائش کہتے ہیں، وسعت کو آزمائش نہیں کہتے. جو جسمانی طور پر صحت مند ہے وہ بھی آزمائش میں، کہ وہ اس جسم کے ساتھ کیا کرتا ہے، اللہ کی عبادت کرتا ہے یا نہیں کرتا. جس کو عقل زیادہ ملی ہے، سمجھ جلدی جاتا ہے، اس کی اپنی آزمائش ہے کہ پھر وہ سمجھنے کے بعد عمل کیا کرتا ہے. جن لوگوں کی سمجھ کم ہے ان کا امتحان بھی کم ہے، اور جن کی سمجھ زیادہ ان کا امتحان بھی زیادہ ہے. آیت میں آتا ہے نا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا اللہ الذی جعل لکم اللیل لتسکنوا فیہ والنہار مبصرا ان اللہ لذو فضل علی الناس ولکن اکثر الناس لا یشکرون. تو اس میں بھی نہیں شکر کی وہی بات ہے کہ رات کو جلدی سونا اور صبح جلدی اٹھنا، اس سے فضل بھی اللہ کا ملتا ہے، رزق بھی زیادہ ہوتا ہے. تو یہ بھی تو ایک شکر پریکٹیکل نمونہ ہے کہ انسان اس طرح سے اللہ کا شکر کرے. بالکل. اللہ وبرکاتہ. اساتذہ جب انسان کو زیادہ ملتا ہے وہ اس کو اپنی محنت کہتا ہے، وہ یہ نہیں کہتا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ملا ہے، وہ کہتا ہے میں نے محنت بہت زیادہ کی اور اللہ تعالیٰ نے مجھے دیا. اور جس پر تنگی آتی ہے وہ کہتا ہے میں نے محنت تو بہت کی لیکن مجھے ملا کچھ نہیں ہے، تو وہ بھی پھر ناشکری ہو. بالکل، دونوں کی ناشکری ہو. دونوں کی ناشکری. استاذہ پھر یہ علم میں کمی بھی تو ہے نا، نہ سمجھی. قرآن مجید میں آتا نا قال انما اوتیتہ علی علم من عندی. السلام علیکم. وعلیکم. مجھے اس سے یہ سمجھ آئی ہے کہ انسان دوسرے کو بلیم کرنا چھوڑ دے کہ اس کی وجہ سے میرے ساتھ ایسا ہوا. اگر یہ سمجھ لے کہ اللہ ہی تنگی کرنے والا، اللہ ہی اسے دینے والا، تو کتنے پرابلم خود ہی سالو ہو جائے. اصل میں ہمیں ہر معاملے میں اللہ کی طرف رجوع کرنا نہیں آتا.
وهو سبحانه العليم الحكيم القابض الباسط الذي يوسع الرزق على من يشاء ويقبضه عمن يشاء والتصرف كله بيده والأمور كلها راجعة إليه فالإمساك لا يبسط الرزق والإنفاق لا يقبضه بل يوفره من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. وهو سبحانہ العلیم الحکیم، اور وہ اللہ سبحانہ وتعالی علم والا حکمت والا ہے، القابض الباسط تنگی کرنے والا اور وسعت والا ہے، الذی یوسع الرزق علی من یشاء وہ جو وسیع کرتا ہے رزق کو جس پر وہ چاہتا ہے، جس کو چاہتا ہے زیادہ دیتا ہے، ویقبضہ عمن یشاء اور تنگ کر دیتا ہے اس کو جس سے وہ چاہتا ہے، والتصرف کلہ بیدہ اور تصرف اختیار سارے کا سارا اسی کے ہاتھ میں ہے، والامور کلها راجعۃ الیہ اور سارے معاملات اسی کی طرف رجوع کرنے والے ہیں، فالامساک تو روکنا، لا یبسط الرزق رزق کو بڑھاتا نہیں، یعنی اگر آپ اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے تو اس سے آپ زیادہ مالدار نہیں ہو سکتے، والانفاق لا یقبضہ اور خرچ کر دینا اس کو تنگ نہیں کرتا، بل یوفرہ بلکہ وہ اس میں اضافہ کرتا ہے، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرہ کون ہے جو اللہ کو قرض دے قرض حسنا تو وہ اس کو بڑھا دے کئی گنا بڑھانا، واللہ یقبض ویبسط اور اللہ تنگی کرتا ہے، ویبسط اور وسعت کرتا ہے، وإلیہ ترجعون اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے. یعنی اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ مال کے اندر وسعت اور تنگی کا اصل اختیار اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے پاس ہے. ہمیں بخل سے کام نہیں لینا چاہیے، اللہ کے راہ میں دیتے رہنا چاہیے، اور یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ نہیں دیں گے تو ہمارا فگر زیادہ رہے گا، وہ کہیں کسی وقت بھی نکل جائے گا. جو مال بڑھانے کی جس طرح بات کی گئی تھی نا، تو میں سوچ رہی تھی کہ اس کو بالکل ایسے لیں جیسے ہم کہیں انویسٹمنٹ کرتے ہیں نا اپنے مال کی، تو آپ اس پہ ریٹرن ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں، ڈویڈنڈ ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو اگر آپ یہ اللہ تعالیٰ کو دینے والی انویسٹمنٹ کریں تو دنیا میں بھی اس کا بدلہ ملے گا اور آخرت میں بھی ملے گا، ان کے ڈبل آپ کو اجر ملے گا. یہ جو المغرب کے نا محمد الشریف، ان کا ایک آ رہا تھا بھی کورس، تو اس میں انہوں نے اپنے ذکر کیا تھا واقعہ کہ وہ کہتے ہیں ایک زمانے میں میرے حالات بہت تنگ تھے فائنینشلی، تو کہتے ہیں مجھ سے کسی نے قرض مانگا اور بغیر ہی نہیں انٹرسٹ کے ان کو دینا تھا. تو اس وقت میں یہ سوچا کہ اپرچونیٹی میرے لیے بہت اچھی، حالانکہ اس میں مجھے بہت ضرورت بھی تھی پیسوں کی. تو کہتے ہیں میں نے ان کو وہ دیا قرض، اور اس کے بعد سے میں کبھی بھی یعنی میری رزق میں تنگی نہیں ہوئی، اس کے بعد سے بڑھتے ہی چلا گیا. قرآن مجید کی آیت ہے، اس کا مفہوم یہ ہے کہ جب تم کسی کو قرض دو تو قرض دار کو خوشحال ہونے تک مہلت دو، ٹھیک ہے، اور اگر تم اس کو معاف کر دو تو یہ تمہارے حق میں زیادہ بہتر ہے. اس آیت سے پہلے ساتھ جب میں کبھی کسی کو قرض دیتی تھی نا تو مجھے انتظار ہوتا تھا یہ کب واپس کرے گا، اور اس آیت کو سمجھنے کے بعد مجھے نا اس چیز کی زیادہ خوشی ہوتی ہے کہ جب تک اپنے پاس رکھے اتنا ہی بہتر ہے، اور یہ کہ معاف کر دوں تو وہ زیادہ افضل ہے. نہ جانے اللہ تعالیٰ مجھے کہاں سے کیا دے اور کب. بالکل بالکل، کیونکہ جو قسمت میں رزق لکھا ہے، کھانا پینا پہننا، اس کے بغیر تو مر نہیں سکتے. هذا ما تيسر جمعه من اسماء الله الحسنى الواردة في الكتاب والسنة. هذا یہ ما تيسر جو میسر ہے، جمعه اس کا جمع کرنا، من اسماء الله الحسنى اللہ کے خوبصورت ناموں میں سے، الواردة جو وارد ہوئے ہیں، فی الکتاب والسنة کتاب و سنت میں. یعنی یہاں سارے نام مکمل ہو گئے، اور کہتے ہیں کہ یہ جو بھی میسر تھا مجھے جمع کرنا وہ میں نے جمع کر دیا ہے جو کتاب و سنت میں آتا ہے. اللہم کما یسرت جمعها فی ھذا الکتاب فارزقنا حفظها والعمل بها وحسن الدعاء بها کما قلت سبحانک وللہ الاسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذین یلحدون فی اسمائه سیجزون ما كانوا یعملون. اللہم اے اللہ، کما یسرت جیسا کہ تو نے آسان فرمایا، جمعها ان کا جمع کرنا، اسماء حسنہ کا جمع کرنا، فی ھذا الکتاب اس کتاب میں یعنی فقہ القلوب میں، فرزقنا حفظها تو عطا کر ہمیں اس کا حفظ، اس کے حفظ کی بھی توفیق عطا کر، والعمل بها اور ان پر عمل، وحسن الدعاء بها اور خوبصورت دعا ان کے ذریعے، کما قلت سبحانک جیسے کہ اللہ پاک آپ نے فرمایا ہے، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى
اور اللہ کے لیے ہیں اچھے اچھے نام، فادعوہ بہا، پس پکارو اس کو ان کے ساتھ، وذروا الذین، اور چھوڑ دو ان لوگوں کو، یلحدون فی اسمائہ، جو اس کے ناموں میں کجروی اختیار کرتے ہیں، الحاد کرتے ہیں، سیجزون ما کانوا یعملون، ان قریب وہ جزا دیے جائیں گے جو وہ عمل کرتے رہے ہیں۔ تو آخر میں یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جس طرح آپ نے اس کتاب کو لکھنا آسان کیا ہے، اسی طرح ان ناموں کا یاد کرنا، ان پہ عمل کرنا۔ کوئی بھی ایک بھائی بہت زیادہ کمانے لگ پڑتا ہے، اس کے بعد بہت زیادہ مال آ جاتا ہے، تو وہ باقی اپنے بہن بھائیوں کو بھول جاتا ہے اور ان کے ساتھ ایسے سلوک کرتا ہے کہ جیسے کبھی انہیں جانتا بھی نہ ہو، سگے بہن بھائیوں کے ساتھ صرف مال کے پیچھے۔ ایسا بھی ہوتا ہے، اور ایک اور مشکل دوسری طرف بھی ہوتی ہے کہ جب کسی کے پاس مال زیادہ ہوتا ہے تو ہم ساری توقعات اس سے رکھ بیٹھتے ہیں، کیونکہ جو مال زیادہ ہوتا ہے تو خرچے بھی بڑھ جاتے ہیں، تو اس میں ہماری توقعات بھی زیادہ ہو جاتی ہیں کہ چونکہ اس کے پاس مال ہے اس لیے ساری ذمہ داریاں اس کے اوپر آ جائیں، تو بعض اوقات وہ بھی مشکل ہوتا ہے، تو پھر ناراضگیاں رشتے داروں میں پیدا ہوتی ہیں۔ عقیدہ واسطیہ میں بتایا تھا نا، یعنی جو نام اللہ کے نہیں ہے وہ اللہ کے نام رکھنا الہاد میں آتا ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ کے جو نام ہے، مطلب یہ اتنا زیادہ ضروری ہے، جیسے مثلا میں یہ سوچی تھی القابض الباسط، اس کے اوپر یقین رکھنا، یعنی یہ ہمارے ایگزسٹنس کے لیے بہت سخت ضروری ہے۔ مثلا ہمارے جاننے والوں میں یہ ہوا کہ کزن میں دو آپس میں کیس چل رہا تھا جائیداد کے اوپر، تو ابھی کل کی یہ بات ہے کہ ایک جو جیت گئے بھائی، وہ ہمارے جاننے والے تھے، قریبی جاننے والے، تو وہ آ کے فجر کی نماز کے بعد لیٹے، اور جو ہارے تھے ان کے سگے کزن ہیں، وہ انہوں نے کنپٹی پہ ان کے گولی مار دی، یعنی کلڈ ہم، مرڈر کر دیا۔ اور میں ابھی یہ سوچی تھی کہ دیکھیں یہ ناموں کا نہ جاننا اور اس کے اوپر نہ وہ ہونا کہ وہ ہار گئے کیس، اور وہ اس کے اوپر ان کو اتنا غصہ چڑھا ہے جو بھی ہوا، یہ اتنی اہم چیز ہے جو کہ ہمیں اپنی زندگی کا حصہ بنانا لازمی۔ وعن عبد الله بن مسعود رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما اصاب احدا قط هم ولا حزن فقال اللهم انی عبدک وابن عبدک وابن امتک ناصیتی بیدک ماض فی حکمک عدل فی قضاؤک اسألک بکل اسم هو لک سمیت به نفسک او علمته احدا من خلقک او انزلته فی کتابک او استأثرت به فی علم الغیب عندک ان تجعل القرآن ربیع قلبی ونور صدری وجلاء حزنی وذهاب ہمی الا اذهب اللہ ہمہ وحزنہ وابدلہ مکانہ فرجا قال فقیل یا رسول اللہ الا نتعلمها فقال بلا ينبغي لمن سمعها ان يتعلمها۔ وعن عبد الله بن مسعود، عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے، قال کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما اصاب احدا، نہیں پہنچتا کسی ایک کو، قط کبھی بھی، ہم کوئی فکر، ولا حزن اور نہ کوئی غم، فقالا پھر وہ کہتا ہے، یعنی جب بھی پہنچتا ہے کسی کو ہم و غم اور وہ یہ دعا مانگتا ہے، اللہم انی عبدک، اے اللہ بے شک میں تیرا بندہ ہوں، وابن عبدک اور بیٹا ہوں تیرے بندے کا، وابن امتک اور بیٹا ہوں تیری بندی کا، ناصیتی بیدک میری پیشانی کے بال تیرے ہاتھ میں ہے، ماضٍ فی حکمک چلتا ہے میرے بارے میں تیرا ہی حکم، عدل فی قضاؤک عدل پر مبنی ہے میرے بارے میں فیصلہ تیرا، یعنی تیرے جتنے بھی فیصلے ہیں میرے بارے میں تنگی کے وسعت کے وہ سب عدل پر مبنی ہے۔ اسألک میں سوال کرتا ہوں تجھ سے، بکل اسم ہر نام کے ذریعے، یعنی ہر نام کا واسطہ دے کر، ہوا لک جو تیرے لیے ہے، سمیت بہ نفسک تو نے نام رکھا اس کا اپنی ذات کا، او علمتہ احدا من خلقک یا سکھایا آپ نے کسی ایک کو اپنی مخلوق میں سے، او انزلتہ فی کتابک یا اتارا آپ نے اپنی کتاب میں، اب استأثرت به فی علم الغیب عندک یا ترجیح دی آپ نے ساتھ اس کے علم غیب میں رکھنے کی اپنے پاس، ان تجعل القرآن ربیع قلبی کہ تو بنا دے قرآن کو میرے دل کی بہار،
ونور صدری اور میرے سینے کا نور، وجلاء حزنی اور میرے غم کو دور کرنے کا ذریعہ، وذهاب ہمی اور میرے فکر افکار کو لے جانے کا ذریعہ، الا مگر یہ کہ اذهب اللہ ہمہ لے جاتا ہے اللہ اس کا ہم، وحزنہ اور اس کا حزن غم، وابدلہ مکانہ فرجا اور بدل کر عطا کرتا ہے اس کو اس کی جگہ وسعت۔ قال کہتے ہیں راوی فقیلا تو کہا گیا یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم الا نتعلمها کیا ہم اس کو سیکھ نہ لیں، زبانی یاد نہ کر لیں؟ فقال بلا بس فرمایا کیوں نہیں، ینبغی چاہیے کہ لمن واسطے اس کے جو سمعها سنے اس کو ان یتعلمها کہ اسے سیکھ لے، جو شخص بھی اس دعا کو سنے وہ اسے سیکھ لے، کیونکہ ہر شخص کی زندگی میں رنج و غم ہوتے ہیں، اور جب بھی کوئی رنج و غم ہو حتیٰ کہ کوئی کانٹا بھی چبھے تو انسان اس دعا کو پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ اس غم کو خوشی میں بدل دیں گے۔ وَلِسَهُولَةِ حِفْظِ أَسْمَاءِ اللَّهِ الْحُسْنَى وَالدُّعَاءِ بِهَا وَالْعَمَلِ بِمُوجِبِهَا نُورِدُهَا مُجْمَلَةً مُرَتَّبَةً كَمَا سَبَقَ وَهِيَ۔ وَلِسَهُولَةِ اور سہولت کے لیے حفظ کی اسماء اللہ الحسنى اللہ کے خوبصورت ناموں کے حفظ کرنے کی سہولت کے لیے، والدعاء بها اور ان کے ساتھ دعا کرنے کے لیے، والعمل بموجبها اور ان کے اوپر عمل کرنے کے لیے، یعنی جو اس کا تقاضا ہے، نوردها ہم وارد کرتے ہیں ان کو، مجملتاً اکٹھے، مرتبتاً ترتیب سے، کما سبق جیسا کہ وہ گزرے ہیں، وہیا اور وہ ہیں، اللہ الہ الرحمن الرحیم الملک المالک الملیک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار الکبیر المتکبر الخالق الخلاق البارئ المصور الغفور الغافر الغفار القاہر القہار الوہاب الرازق الرزاق الفتاح العلیم العالم العلام السمیع البصیر الحکیم الحاکم الحکم اللطیف الخبیر الحلیم العظیم الشکور الشاکر العلی العال المتعال الحفیظ الحافظ الرقیب المقیت الشہید الحاسب الحسیب الکریم الاکرم الباس المجید الرب الودود الحق المبین الوکیل الکفیل القوی المتین الولی المولى الحمید الحی القیوم الواحد الاحد الصمد القادر القدیر المقتدر الاول الآخر الظاہر الباطن البر التواب العفو الرؤوف الغنی الہادی النور البدیع الفاطر المحیط القریب المستعان المجیب الناصر النصیر الوارث الغالب الکافی ذو الجلال والاکرام ذو العرش ذو المعارج ذو الطول ذو الفضل۔ وفی السنت اور سنت میں جو نام آئے ہیں، الرفیق الشافی الطیب السبوح الجمیل البتر المنان الحی الستیر الساتر الدیان المحسن السید المقدم المؤخر القابض الباسط المعطی المانع۔ تو یہاں اسماء الحسنى ختم ہے۔ کوئی سے بھی 99 یاد کر لیں، جیسے وہ کارڈ میں ہے یا یہ ہے، یعنی منیمم 99 یاد ہونے چاہیے، میکسیمم کی تو کوئی انتہا ہی نہیں، اور سارے ہمیں پتہ بھی نہیں۔ اب انشاءاللہ مزید اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی صفات اور افعال کے بارے میں پڑھیں گے مل کے۔ وَإِيَّاكُمْ اللہ تعالیٰ قبول کر لے اور ہمارے عمل میں لے آئے جو کچھ ہم نے سیکھا ہے۔ حرص جب آتی ہے تو مسئلہ پیش آتا ہے، تو ہم اس کی سب سے پہلے سیرہ میں جب مثال دیکھتے ہیں کہ انصار اور مہاجر کا، کہ وہ مال آفر کر رہے ہیں اور ان کا تقویٰ یا ان کی وہ چیز جو ہے ان کو حرص میں نہیں آنے دے رہی، یا ان کو تنگی نہیں فیل ہو رہی ان کا آنا، یا ان کو بخل اس طرح نہیں فیل ہو رہا، ہر چیز اوپنلی آفر کی جا رہی ہے۔ تو ہماری ایک اسٹوڈنٹ تھی، انہوں نے یہ بتایا کہ وہ جو ہے نا من یقرض اللہ قرضا حسنا والی جو بات ہے، انہوں نے کہا میرے والد کو جب بھی تنگی ہوتی ہے مال کی طرف سے تو وہ کبھی کسی سے ذکر نہیں کرتے، وہ ہمیشہ صدقہ کرتے ہیں اور یہ کہہ کے کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کو قرضہ دیا، کیونکہ وہ اگلے اس کے اوپر یقین رکھتے ہیں کہ یہ اضعافاً جی، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ میرا آزمایا ہوا نسخہ ہے کہ آپ اللہ کو قرضہ دے دیں اس وقت جب آپ بہت تنگی میں ہوں۔ اور صرف مال کی تنگی نہیں، کسی بھی قسم کی تنگی ہو تو اس میں صدقہ جو ہے وہ بلاؤں کو ٹالتا ہے۔
اساتذہ میں نے یہ پوچھنا تھا کہ قرآن مجید میں ہی، اور ابھی ہم نے جیسا کہ پڑھے بھی ہیں اللہ تعالیٰ کے تقریباً کافی زیادہ نام ہم نے پڑھ لیے ماشاء اللہ، تو قرآن مجید میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے تمام اسماء الحسنہ جو ہیں، سارے نام جو خوبصورت نام ہے وہ اللہ تعالیٰ کے. تو اساتذہ یہ تو دین میں ہے نا، یہ نام سنت سے اور دین سے جو ہے ہمیں ملے ہیں، تو جو مختلف مذاہب میں نام استعمال کیے جاتے ہیں تو کیا وہ بھی ان میں شامل ہیں جو کہ بہت اچھے ہوں؟ ترجمہ اگر ہے تو پھر کوئی حرج نہیں، یعنی ترجمے کے طور پر جیسے ہم اللہ تعالیٰ کے نام پڑھ رہے ہیں القابضی جیسے، تو اس کا ترجمہ ہم کر رہے ہیں نا، تنگی کرنے والا. ٹھیک ہے، ہم پھر قابض ہی لکھیں گے یا پھر ہم قابض ہی لکھیں گے؟ نام چینج نہیں ہو سکتا آپ کا انشاءاللہ؟ نام تو نام ہی ہوتا ہے نا. جزاک اللہ. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.